الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. سورۃ النساء آیت نمبر 11. پچھلی آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نصیب مفروضہ، یہ جو حصص ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں. یہ والی آیت اور اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں وہ 6 ورثاء کے حصے بیان کیے گئے ہیں جن کا حصہ کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہو سکتا. مطلب ہے ان کو ہر صورت میں وراثت میں حصہ ملتا ہے، جن میں بیٹی، باپ، ماں، یہ رشتے تو ادھر بیان کیے گئے ہیں. بیٹی، باپ، ماں، یہ حصے ادھر بیان کیے گئے اور بیٹا. اور آگے اگلے میں میاں اور بیوی، یہ ماں باپ، بیٹا بیٹی اور میاں بیوی، یہ 6 لوگ وہ ہیں جن کا ہر صورت میں حصہ ہے. کم زیادہ ہوتا ہے لیکن ملتا ان کو ہر صورت میں ہے. اس میں 4 کو بیان کیا گیا ہے. یوصیکم اللہ، یوصی وصیت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وصیت کا مطلب ہوتا ہے حکم دیتا ہے. کم تمہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں. یہ اللہ کا حکم ہے اور تمہیں دے رہا ہے. کس کے بارے میں؟ تمہارے اولاد کے بارے میں. چنانچہ پہلا اصول للذکر لا کے لیے، مذکر کے لیے مثل، مانند، مثل، جیسا، حظ، حصہ، الانثیین، 2 لڑکی، یعنی 2 مؤنثوں کے برابر مذکر کا حصہ ہے. چنانچہ جہاں پر اولاد میں مذکر اور مؤنث ہو تو پھر اس کو ہر لڑکے کو لڑکی کا دگنا، لڑکیاں 2 ہیں، لڑکا 1 ہے تو 4 حصوں میں تقسیم کر دو. 1 لڑکا لڑکی لے لے گی اور 2 لڑکے کو مل جائیں گے. لڑکیاں 2 ہو، لڑکے 2 ہو تو 6 حصوں میں تقسیم کرو. 2 لڑکے کے اور 1 لڑکی کا. اب چلتے جائیں اور خود ہی حساب کرتے جائیں، 2 لڑکے اور 1 لڑکی کا. لیکن یہ تب ہے کہ جب مذکر اور مؤنث مکس ہو. لیکن فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر کننا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ہو نساء لڑکیاں، فوق اثنتین، صرف خالص لڑکیاں ہیں، لڑکے بیچ میں نہیں ہے، فوق اثنتین، 2 سے، فلہن، پس ان کے لیے، ثلثا، یعنی 2 تہائی، ما ترک، جو چھوڑا، کس نے؟ وہ ہوا. ظاہری بات ہے چھوڑنا، مال چھوڑتا کون ہے؟ میت ہی چھوڑتا ہے. تو اس کے لیے 2 تہائی ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر کانت ہو وہ واحدۃ، ایک
فلہا نصف، تو بس اس کے لیے، یہ ہا ضمیر، یہ مؤنث، تو اس کے لیے النصف کیا ہے؟ آدھا۔ یہ بیٹی کے تینوں حصے بیان کر دیے، بیٹی کے تینوں حصے بیان کر دیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ادھر کہ ایک کا حصہ بیان ہوا، اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اگر اکیلے ہے۔ دو سے اوپر کا حصہ بیان ہوا، دو کا بیان نہیں ہوا۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں دو رائے ہیں، ویسے اس پہ بہت بڑی تفصیل ہے لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس آیت کی تفصیل میں بعض حضرات کہتے ہیں یہ جو فوق ہے نا لفظ، یہ زائد ہے، یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، اور قرآن کریم میں اس طرح یہ لفظ فوق دوسری جگہوں میں بھی زائد استعمال ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اعناق یہ عنق کی جمع، عنق کہتے ہیں گردن کو، اور فَاضْرِبُوا کا مطلب ہے مارو، مطلب یہ ہے کہ ان کی گردنیں مارو۔ لیکن یہ عربی محاورے میں کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے وہ لفظ فوق استعمال ہوا ہے۔ گردن کے اوپر تو سر ہے، سر پہ مارنے کا حکم نہیں ہے، حکم تو گردن کے مارنے کا ہے، لیکن لفظ اس کے لیے فوق ہے، اور تمام مفسرین کے نزدیک وہ جو لفظ فوق ہے وہ فوق زائد ہے، اور عربی میں یہ محاورتاً اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ لفظ زائد ہے تو پھر تو معنی یہ ہوگا فَإِن كُنَّ نِسَاءً اثْنَتَيْنِ، اگر لڑکیاں کتنی ہو؟ دو۔ لیکن اگر زائد نہیں ہے، یہ اپنے معنی میں ٹھیک ہے، تو قرآن میں ایک کا حصہ بیان ہوا اور تین کا حصہ لیا، تین سے اوپر، دو سے اوپر کا حصہ، تو اب اجماع ہے اس بات پر۔ اب ظاہری بات ہے سوچ اور فکر ہے کہ بھئی یہ دو کا، ظاہری بات ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک کا حصہ ہو، تین کا بھی ہو اور دو کا حصہ ہی نہ ہو۔ اب وہ دو ایک کی طرح ہے یا تین کی طرح ہے؟ چنانچہ امت کا اس بات پر اجماع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، کہ دو والا حکم وہی ہے جو کس کا ہے؟ تین کا ہے، یعنی دو سے اوپر والے کا ہے۔ اس لیے جو حکم یہ ہوا کہ بھئی اگر لڑکی صرف ایک اکیلی ہے، بیٹا اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا حصہ آدھا ہے، اور اگر لڑکیاں دو یا دو سے زائد ہے اور لڑکا ساتھ نہیں ہے تو اس کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر لڑکا ساتھ ہے تو پھر ایسی صورت میں لڑکے اور لڑکی کے بیچ میں تقسیم کا طریقہ یہی ہوگا کہ 2 اس کو دے دو اور 1 اس کو دے دو، بھلے جتنے بھی ہو۔ یہ قرآن کریم کا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، ولی ابوائی، اور لنک کے لیے ابوائی اردو کا لفظ ہے ماں باپ، ہی میت کے ماں باپ کے لیے۔ اب میت کے ماں باپ کا کیا حصہ ہے؟ لِكُلِّ وَاحِدٍ، اس کو بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ کرتے ہیں۔ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر ہو، یہ لہو کا مرجع میت، اگر ہو میت کی اولاد، اگر ہو میت کی، تو ماں باپ کا حصہ لِكُلِّ وَاحِدٍ، ان میں سے ہر ایک، دونوں میں سے السدس، وہ 1/6 ہے جو اس نے چھوڑا۔ لیکن یہ کب؟ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، لیکن فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ، لہو کا مرجع اگر میت کی اولاد نہیں ہے، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث خالص ماں باپ ہے، باقی کوئی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اولاد تو بتا دیا کہ اولاد نہیں ہے، اور ماں باپ وارث ہے، تو ماں کے لیے 1/3 ہے، اور 1/3 کا بقایا جتنا بچے گا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سارا باپ کا ہے، اس لیے اس کو نہیں بیان کیا۔ لیکن اگر ساتھ میں اولاد تو نہیں ہے لیکن میت کے لیے اخوت، 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہے، تو فَلِأُمِّهِ
السدس، اس میں بھی ماں کا حصہ کیا ہے 1/6. ماں کے تینوں حصے بیان کر دیے گا. ماں کے تینوں حصے بیان کر دیے. ماں کا 1/6، 1/3. اب 1/6 کب ملے گا؟ ماں کو 1/6 دو صورتوں میں ملے گا. میت کی اولاد ہے تب بھی 1/6 ملتا ہے، اور میت کے بہن بھائی ہے تب بھی 1/6 ملتا ہے. اگر اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو ماں کا حصہ کتنا ہے؟ یہ 1/3 ہے. اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اور جو بقایا بچتا ہے وہ سارا کس کو مل جائے گا؟ باپ کو، اگر اولاد نہیں ہے. اور اگر اولاد ہے تو پھر باپ کا یہی حصہ ہے جو اللہ نے بیان کر دیا. وہ کتنا چھٹا حصہ ہے. اور ماں باپ کے لیے لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ، مما ترک، جو اس نے چھوڑا. ان کان لہو، اگر ہو میت کے لیے، ولد، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ، پس اگر نہ ہو، لہو، میت کے لیے، اولاد، وَوَارِثَهُ، اور وارث ہو میت کے، ابواہ، اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس ماں کے لیے ثلث، یعنی 1/3. اب جب وارث دو ہی ہیں، ایک کو 1/3 مل گیا تو دوسرے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2/3 باپ کو چلا گیا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہو لہو، میت کے لیے، اخوۃ، بھائی بہن. اخوہ یہ مذکر کا استعمال اس لیے کہ مؤنث اس کے تابع ہے، ورنہ تو یہ اخوہ میں مذکر مؤنث دونوں اگر ہو اس کے لیے بھائی بہن، دو یا دو سے زیادہ جمع، تو فَلِأُمِّهِ، پس ماں کے لیے، ہی وہی میت کی ماں کے لیے، السدس، 1/6. لیکن کب؟ من بعد وصیت. یہ ساری تقسیم کب ہوگی؟ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جس کی اس نے وصیت کی ہے، او دین، اور یا قرض کی ادائیگی کے بعد. اب ادھر علماء لکھتے ہیں کہ ذکر میں وصیت پہلے ہے، دین کا تذکرہ، ادار کا تذکرہ بعد میں، جبکہ اصول اور ضابطے میں دین کی ادائیگی پہلے ہے اور وصیت کو پورا کرنا یہ اس کے کیا ہے؟ بعد ہے. من بعد وصیت، بعد اس وصیت کے، یوصی بہا، جس کی اس نے وصیت کی ہو، او دین، یا قرض کے بعد. آباؤکم، آباء وجہ، او ابناؤکم، اور تمہاری اولاد. کوئی یہ کہے اس کو زیادہ دیا، اس کو کم دیا، اس کا نفع زیادہ ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے. لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون زیادہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے. یہ کون جانتا ہے؟ اس لیے یہ اسی کے فیصلے ہیں. آباؤکم او ابناؤکم، مطلب ذہن میں آتا ہے یہ بیٹے کا زیادہ رکھا ہے، بیٹا شاید جس وقت باپ مر رہا ہو، بیٹا افسر ہو، باپ کو ضرورت زیادہ ہو، اس کا تھوڑا سا کم کیوں ہے، یا کس کا کتنا رکھا، ذہن میں آتا ہے اس کا زیادہ ہونا چاہیے، اس کا کم ہونا چاہیے. آباؤکم او ابناؤکم، آباء و اجداد یعنی ماں باپ، اور ابناؤکم، اور تمہاری اولاد. لا تدرون، نہ تم جانتے ہو، ایہم، ان میں سے،
کون اقرب زیادہ قریب ہے لکم تمہارے نفعن نفع کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے یہ تم نہیں جانتے ہو. پھر جب تمہیں یہ نہیں پتا تو فریضۃ مقرر کیا ہوا اصول ضابطہ من اللہ کی، یہ مقرر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ان اللہ کس کا زیادہ کس کا کم یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے ایسا کیوں رکھا اس کی حکمت اللہ کو پتہ ہے. یہ بندہ ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علیما جاننے والا، حکیما اور حکمت والا. بسا اوقات ذہن میں کچھ ورثہ جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، بندے کا ذہن آتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے اصول ہے، ضابطے ہیں، قوانین ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے تھا، وہی اللہ نے رکھا ہے. بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہ. اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا شاید جو وراثت کے اصول پڑھا رہا تھا اس میں کہا تھا باقی جتنے بھی دین کے اصول ہیں نا اس کے لیے 4 چیزیں چلتی ہیں. کتاب اللہ سب سے پہلے، سنت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری چیز اجماع، صحابہ کا اجماع، اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے قیاس. ظاہری بات ہے جس کا حکم کتاب اللہ میں بھی نہ ہو، سنت رسول میں بھی نہ ہو، اجماع میں بھی نہ ہو، تو پھر وہاں عقل سے کام لیا جاتا ہے کہ وہاں کوئی شریعت میں کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی اصول ہے. باقی سب دین کے احکامات کے لیے 4 اصول ہیں، اور اس کے لیے 3 اصول ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع. یہاں قیاس کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ یہ مقادیر ہے اور مقدار کے بارے میں قیاس نہیں چلتا. عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اللہ نے بیان کر دیا یہی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہو لڑکیاں فوق اثنتین، 2 سے زائد، فَلَهُنَّ الثُّلُثُ، تو پس ان کے لیے 2/3 ہے ما ترک جو چھوڑا میت نے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو وہ ایک، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، السدس، 6واں حصہ ہے، مما ترک، کہ جو میت نے چھوڑا. کب؟ ان کان لہ ولد، اگر میت کی ہو اولاد. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر نہ ہو میت کی کوئی اولاد. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث اس کے صرف ماں باپ ہو. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا حصہ 1/3 ہے یعنی 1/3 ہے. وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر ہو میت کے بہن بھائی. فَلِأُمِّهِ، تو اس صورت میں ماں کے لیے السدس 6واں حصہ ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، بعد اس وصیت کے، یوصی بہا، جس کی میت نے وصیت کی ہے، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد. لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون زیادہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے. فریضۃ من اللہ، یہ حدود ہے، فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. بے شک اللہ ہے جاننے والا اور حکمت والا. اللہ مجھے آپ سب کو